وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب مسئلہ کے بارے میں ہے کہ مکی، حجازی، بلوچی نے ویڈیو میں بتایا ہے بے اولاد کے لیے وظیفہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور بیوی کے گلے میں ڈال دے تو اس پر یقین ہے کہ اولاد ہو ہی جائے گی، اور اتنا بھی کہنا ہے کہ کسی کو یقین ہو یا نہ ہو، ہم کو یقین ہے اللہ کے کلام پر۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو اسی طرح سے سمجھنے کی اور اسی طرح سے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے اور عمل کیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا اور عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کو اور سنت مصطفیٰ کو اسی طرح سے سمجھو، اسی طرح سے عمل کرو جس طرح سے ان لوگوں نے عمل کیا جن کے درمیان قرآن و سنت کا نزول ہوا ہے۔ اب کوئی مکی حجازی سے پوچھے کہ صحابہ کے کرام کا ایمان قرآن پر تھا، اللہ کے کلام پر تھا یا نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے، مجھے بھی امید ہے کہ حجازی صاحب یہی کہیں گے کہ ان کا تو ایمان تھا، ان کا عمل بھی تھا۔ تو میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا کسی صحابی نے اولاد کے لیے 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنی بیوی کے گلے میں ڈالا اولاد کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے حجازی بلوچی صاحب کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کو کس نے یہ الہام کیا کہ آپ بے اولاد کے لیے وظیفہ بتائیں؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یقیناً زیادتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اولاد کے لیے، کیا یہ دعا کافی نہیں؟ زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اولاد کے لیے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باجھ کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس لیے 160 دفعہ بسم اللہ لکھ کر بیوی کے گلے میں ڈالنا یہ سراسر بدعت ہے، دین میں اضافہ ہے۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، رواہ النسائی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مکے میں بیٹھ کر بدعت کو رواج دے رہے ہیں، اور آخری وقت ہے، انہیں توبہ کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اب بھی اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے کہ لوگوں کو کیسے یہ سب خرافات سکھا رہے ہیں، وہ بھی حرم میں بیٹھ کر۔
کیا ان کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات اسی طرح سے ناکافی ہیں جس طرح سے منافقین کے لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے بندو، اس حجازی بلوچی کی غلط باتوں کو نہ سنو، یہ گمراہی کی دعوت ہے اور ضلالت کی دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مکی حجازی کو ہدایت دے۔ میں نے تو یہ کلپ نہیں سنی ہے، اگر یہ بات سچ ہے اور ثابت ہے تو یقیناً مکی حجازی نے بدعت کی، گمراہی کی، تعویذ اور گنڈے کی دعوت دی ہے۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں، تعویذ اور گنڈا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، لکھ کر ڈھولنا بنانے کے لیے، لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر وہی تعویذ گنڈا لٹکا کر ظاہر سی بات ہے بیوی کے گلے میں ڈالے گا، پھر ہم بستری بھی کرے گا، تو کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟